شب برات کے سلسلے میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس رات کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، اس رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، فضیلت ثابت ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگرچہ کہ یہ حدیثیں، اس کی سندیں بہت ضعیف ہیں، عالم اسلام کے بہت مشہور عالم دین اور مشہور محقق حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان آج میں سن رہا تھا اسی معاملے کا۔ انہوں نے فرمایا کہ 17 صحابہ اکرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ فضیلت ثابت ہے، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا فضیلت بتائی گئی؟ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے مبارکہ میں تھے، آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور میرے بازو میں نہیں ہے، تو میں حضور کی تلاش میں نکلی۔ حضور کو جنت البقیع میں پایا، جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، حضور کے حجرے مبارک سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو سامنے بقیع نظر آئے گا۔ حضور وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھول رہی تھی، تو حضور نے ان سے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ تو اما جان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کھلی، آپ کو پڑوس میں نہیں پایا، تو دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے بعد تشریف لے گئے ہوں۔ اس خیال سے میں باہر نکلی تھی، لیکن آپ کو بقیع میں دیکھ کر میں واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات، یعنی 14ویں رات کی نصف شب، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور مثال دے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اور اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بکریاں پالتا تھا، اور بکریوں کے جتھوں کے جتھے، ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے ان کے پاس، بہت بڑی تعداد میں وہ قبیلہ بکریاں پالتا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما جان سے فرمایا کہ عائشہ، قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ تعداد میں میری امت کے خطا کاروں کو آج معاف فرمائیں گے، ان کی بخشش فرمائیں گے۔ لیکن اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جگا کر مسجد میں جمع نہیں فرمایا، صحابہ کرام کو اٹھا کر مسجد میں جمع نہیں فرمایا۔ یہ بات ہے اصل سمجھنے کی۔
یہی میں بتا رہا ہوں کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، شب برات کی عبادت ثابت نہیں ہے، اور آج کی رات کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے سب غلط ہے۔ کوئی مائکا لال کسی حدیث سے نہیں بتا سکتا، یہ سب لوگوں کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ فضیلت ثابت ہے لیکن عبادت ثابت نہیں ہے۔ لہذا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان سے واپس تشریف لانے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو جگایا ہو، فاروق اعظم کو جگایا ہو، عثمان غنی کو جگایا ہو، علی مرتضیٰ کو جگایا ہو، بی بی فاطمہ کو نیند سے اٹھا کر کھڑا کیا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سنا کر مسجد نبوی میں آئے ہوں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ مبارک کے اندر ہی دعاؤں میں مصروف ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ انور، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ انور تھا، جس میں آج حضور آسودہ خواب ہے، اس کو لگی ہوئی یہ مسجد نبوی ہے، بلکہ ریاض الجنہ سے لگا ہوا ہے۔ اگر آپ حجرے سے باہر آئیں تو سیدھا ریاض الجنہ میں آئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام شب برات کی شب میں کمرے سے باہر آ کر مسجد میں عبادت نہیں فرمائی، اپنے حجرے انور میں عبادت کی۔ تو آج کی شب کو مسجدوں میں جمع ہونے یہ کوئی سنت نہیں ہے، جمع ہو جاتے ہیں، اس موقع سے کچھ دین کی باتیں سنا دی جاتی ہیں، لیکن ہم کو جو حقیقت ہے وہ ماننا چاہیے، اور یہ بیٹھ کر بیان سن لینا یہ شب برات کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شب میں نہ صحابہ کو جگایا، نہ آپ نے امہات المومنین کو جگایا۔ کیوں؟ اس کی کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، فضیلت ثابت ہے۔ اما جان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب کو اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ لوگوں کے نام بھی گنا دیے اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عنایت خاص اور فضل خاص کے موقع پر بھی ان بندوں کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ اور ان کو گنا کر فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر عنایت، نظر رحمت، نظر محبت نہیں ڈالیں گے۔ تو شب برات کے متعلق پہلی بات ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انفرادی طور پر تنہا عبادت کریں، اور کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی ہے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ جو کرنا چاہے کیجیے، نماز پڑھیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، نوافل پڑھ لیجیے، ایک کونے میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کیجیے، ساری چیزوں کی اجازت ہے، لیکن پرٹیکولر کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے کہ وہ مغرب سے پہلے کچھ تسبیحات پڑھنا، مغرب کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا وغیرہ وغیرہ، جو ہے کوئی نہیں بتا سکتا حدیث سے ثابت ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے ہیں. اکثر لوگوں کے باتیں یہی ہوتی ہے. ہماری بہنیں نورانی راتوں نامی کتاب کو لے کر بیٹھتی ہیں اور وہ کھول کے اس میں دیکھ دیکھ کے نمازیں پڑھتی ہیں. پہلی رکعت میں یہ سورہ اتنی بار پڑھو، کیا ہوگا؟ بولے جلدی موت نہیں آئے گی. دوسری رکعت میں یہ سورہ پڑھو، سہاگ سلامت رہے گا. اب وہ دیکھ دیکھ کے پڑھتی رہتی ہیں. حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ نورانی راتوں میں جتنی عبادتیں لکھی گئی ہے کوئی عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ غلط کام تو کر نہیں رہے ہیں. کل ہی میں نے جمعہ میں بھی یہ واقعہ سنایا، پھر دوہرا دیتا ہوں. سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. بہت بڑے آدمی ہیں امام مالک، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے. دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے اور سننے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا، امام مالک سے پوچھا کہ میرا عمرے کا ارادہ ہے، احرام کہاں سے باندھوں؟ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں مدینے سے مکے کو، احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، تو بھی وہاں سے احرام باندھ. یہ ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. انہوں نے کہا کہ حضور نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، تو بھی وہاں سے احرام باندھ. اس نے کہا کہ نہیں، میرا ارادہ ہے روضہ اطہر کے سامنے باندھو. حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے احرام باندھوں گا، زیادہ فضیلت ہے. امام مالک نے فرمایا نہیں، مت باندھ، ذوالحلیفہ سے باندھ. اس نے کہا ٹھیک ہے، روضہ مطہرہ کے سامنے سے نہیں، مسجد نبوی سے باندھوں گا، جہاں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. مدینۃ الرسول ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، جہاں آ کر مرنے کی ترغیب دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا اگر سہولت ہو سکے تو یہاں آ کر مرو. اتنی فضیلت والا شہر ہے، مسجد نبوی ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا. امام مالک نے فرمایا مت باندھ، ذوالحلیفہ جا کے باندھ. اس نے کہا کیا حرج ہے اس میں؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کیا حرج ہے، تو اس نے بھی کہا کیا حرج ہے؟ چند میل کا تو فاصلہ ہے کہ حضور نے وہاں سے باندھا، میں یہاں سے باندھنا چاہتا ہوں. چند میل کا تو فاصلہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اور جس جگہ سے میں باندھنا چاہتا ہوں یہ مقدس جگہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو نبی پر سبقت لے جانا چاہتا ہے؟ یعنی تو نبی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ نبی تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد نبوی سے احرام باندھنا زیادہ فضیلت کا کام ہے؟ مسجد نبوی سے احرام باندھنا زیادہ ثواب ہے، کیا یہ نبی کو نہیں معلوم تھا؟ نبی احرام باندھے ذوالحلیفہ سے اور تو احرام باندھے یہاں سے. اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تو کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یا یہ فرمایا کہ ایمان پر مرنے کا
مجھے خطرہ ایمان پر نہ مرنے کا، تیرے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ تو نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا حرج ہے، جب نبی نے نہیں کیا ہے ہم کریں اور کہیں کیا حرج ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، مغرب کی 4 رکعت پڑھ لے تو کیا حرج ہے، آپ بتائیے، کیا حرج ہے؟ کوئی غلط کام ہے؟ فجر کی فرض اگر 4 رکعت پڑھ لے کیا حرج ہے؟ کوئی غلط کام تھوڑا ہی کر رہے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ 2 بولا، میں تو 2 زیادہ کر رہا ہوں۔ اللہ مغرب کی 3 پڑھو بولا، میں وہ شکر گزار بندہ ہوں، میں وہ فرمانبردار بندہ ہوں، خدا جو بول رہا ہے اس سے زیادہ کر رہا ہوں، کیا حرج ہے اس میں؟ چلے گا؟ جیسا 2 کو 4 نہیں کر سکتے، 3 کو 4 نہیں کر سکتے، ایسے ہی دین کا ہر معاملہ ہے۔ یہ کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، یہ جاہل مقررین کی آوازیں ہیں۔ یہ کیا حرج ہے دین میں نہیں چلے گا۔ لہذا شب برات کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھے، اجتماعی طور پر عبادت جائز نہیں، ثابت ہی نہیں کہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا، تہجد جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور مغرب کے بعد سورہ یاسین سب مل کر پڑھنا، کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ فضیلت ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہے، فیصلے کی رات ہے، موت کا فیصلہ، زندگی کا فیصلہ، صحت کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ساری روایتیں ضعیف ہیں، ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روایتوں کی کثرت کی وجہ سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، فضیلت سے انکار نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ایک معمول ہمارے پاس بن گیا ہے، مسجد میں جمع ہو جانا، بیان سن لینا، دعا میں شریک ہو جانا اور اس کے بعد کچھ نہ کرنا، یہ ہے وہ بنیادی غلطی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ ہے وہ بنیادی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ لہذا شب برات کی کوئی خاص عبادت نہیں، اگرچہ کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کو یہ اچنبھا لگے گا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن صحیح یہی ہے، صحیح یہی ہے۔ اگر آپ کو کہیں عبادت مل جائے لا کے مجھے بتائیے، میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ البتہ اجازت ہے آپ نماز پڑھیں، آپ سجدے میں گڑ گڑائیں، آپ تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، آپ دعا کریں، ساری چیزوں کی اجازت ہے، اور یہ سب نفلی عبادتیں ہیں۔ اور اس کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو کر ایک ساتھ کرنا کوئی ضروری نہیں، ہر آدمی اپنی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اپنی معافی چاہے۔